بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے کا کیا نقصان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ کسی جنگ کے لیے بھیجنے کا حکم دیا۔ جمعہ کے دن صبح روانہ ہونے کا حکم ملا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی صبح ہی میں روانہ ہو گئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پیچھے رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر ساتھیوں سے مل جاؤں گا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاد میں جا رہا ہوں، شاید پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، جہاد کے ساتھ اس سعادت کو بھی حاصل کر لوں۔ اور مسجد نبوی میں ایک جمعہ 1000 جمعہ کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر بلایا اور پوچھا کہ صبح کے وقت ہے، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، پھر ساتھیوں سے مل جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زمین کے خزانے اور دولت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر دو، پھر بھی ان لوگوں کے جو صبح روانہ ہوئے ہیں ان کا ثواب نہیں پا سکتے ہو۔ کتاب دیکھیے صحیح بخاری۔ مقام غور یہ ہے کہ جمعہ فرض ہے، مسجد نبوی میں 1000 جمعہ کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جمعہ کی نماز ادا ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح روانہ ہونے کا جو ثواب تھا وہ تجھے یہاں نہ مل سکا۔ اس کے مقابلہ میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنے خیال سے ایک عمل یعنی کام کیا، اگرچہ نیت زیادہ ثواب حاصل کرنے کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وقت پر روانہ ہو کر اطاعت نہ کی، جس سے معلوم ہوا کہ اپنی مرضی اور خیال سے کوئی نیکی کرنا قبولیت حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ عمل کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ آپ حضرات نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔